بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب دعا مانگتے تو اس کی ابتدا خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ستائش سے فرماتے۔ اس حمد و ستائش سے اقتباس پیش خدمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ایسا اول ہے جس کے پہلے کوئی اول نہیں، وہ خدا جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز اور جس کی توصیف و ثنا سے بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں۔ اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنے منشائے ازلی سے جیسا چاہا اسے ایجاد کیا، پھر انہیں اپنے ارادوں کے راستے پر چلایا اور اپنی محبت کی راہ پر ابھارا۔ جن حدود کی طرف انہیں آگے بڑھایا ہے ان سے پیچھے رہنا، اور جن سے پیچھے رکھا ہے ان سے آگے بڑھنا ان کے قبضہ و اختیار میں نہیں ہے۔ اسی نے ہر ذی روح کے لیے اپنے پیدا کردہ رزق میں سے معین و معلوم روزی مقرر کر دی، جسے زیادہ دیا جا سکتا ہے اور جسے کم دیا جا سکتا ہے۔ کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں سکتا۔ پھر یہ کہ اسی نے اس کی زندگی کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک معین مدت اس کے لیے ٹھہرا دی، جس مدت کی طرف وہ اپنی زندگی کے دنوں سے بڑھتا اور اپنے زمانہ زیست کے سالوں سے اس کے نزدیک ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب زندگی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اپنی عمر کا حساب پورا کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے ثواب بے پایاں تک، جس کی طرف اسے بلایا تھا، یا خوفناک عذاب کی جانب جسے بیان کر دیا تھا، قبض روح کے بعد پہنچا دیتا ہے، تاکہ اپنے عدل کی بنا پر بروں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا اور نیکوکاروں کو اچھا بدلہ دے۔ اس کے نام پاکیزہ اور اس کی نعمتوں کا سلسلہ لگاتار ہے۔ جو وہ کرتا ہے اس سے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، جبکہ لوگوں سے بہرحال باز پرس ہوگی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ اگر وہ اپنے بندوں کو حمد و شکر کی معرفت سے محروم رکھتا، ان پہم عطیوں پر جو اس نے انہیں دیے ہیں اور ان بے پناہ درجے کی نعمتوں پر جو اس نے فراوانی سے بخشی ہیں، تو وہ اس کی نعمتوں میں تصرف تو کرتے مگر اس کی حمد نہ کرتے، اور اس کے رزق میں فارغ الباری سے بسر تو کرتے مگر اس کا شکر بجا نہ لاتے، اور ایسے ہوتے تو انسانیت کی حدوں سے نکل کر چوپاؤں کی حد میں چلے جاتے، اور اس توصیف کے مصداق ہوتے جو اس نے اپنی محکم کتاب میں کی ہے۔ وہ تو بس چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے اپنی ذات کو ہمیں پہچانوایا اور حمد و شکر کا طریقہ سمجھایا، اور اپنی پروردگاری پر علم و اطلاع کے دروازے سے ہمارے لیے راستے کھول دیے، اور توحید و اخلاص کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور اپنے معاملے میں شرک و کجروی سے ہمیں بچایا، اس لیے کہ وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔